تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا ہے کہ نظریہ اساسی کی پاسداری وطن عزیز کو فلاحی اسلامی ریاست بنانے اور حقیقی نفاذ شریعت کے لیے 73 کے متفقہ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ تشکیل پاکستان میں کلیدی کردار ادا کرنے والے سنی شیعہ مکاتب فکر کو عرصہ دراز سے دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور تمام مملکتی اداروں پر مخصوص مسلک کی اجارہ داری ہے، جس کی وجہ سے عوام کے حقوق غصب ہو رہے ہیں اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا تمام مکاتب کی مشترکہ قربانیوں اور متحدہ عملی جدوجہد سے مارز وجود میں آنے والے اس وطن عزیز کے تمام باسیوں کے حقوق برابری کی سطح پر ادا کیے جائیں۔ 10 فروری عہد و پیمان کی تجدید اور مرکزیت سے وابستگی کا دن ہے۔ سنی شیعہ اسلام کے دو بازو ہیں جن کے اتحاد و یکجہتی کا عملی مظاہرہ باطل قوتوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے۔ ملکی بقا اور استحکام کے لیے فیصلے خود کیے جائیں اور تمام رنجشوں کو ختم کر کے ملک کو قوم کے وسیع تر مفاد کو ہر شے پر ترجیح دی جائے۔ اس امر کا اظہار انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کی 40ویں یوم تجدید عہد کے موقع پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں تقریب سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا مقدسی نے باور کرایا کہ 9 اور 10 فروری سن 1984 کو اسد آباد دینا میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آل پاکستان شیعہ کنونشن منعقد ہوا اور شیعہ حیدر کرار نے نظریہ پاکستان سے غیر متزلزل وابستگی اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ بعض علماء نے وہی کیا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی اپنے وعدے اور اپنے الفاظ سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قیام کا مقصد تمام مسالک، مکاتب، اقلیتوں اور ان کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع کے حصول کی جدوجہد تھی، جس کی ضمانت بانیان پاکستان نے ملک کے ہر شہری کو دی تھی۔ تمام مسالک، مکاتب، صوبوں اور قومیتوں کو حقوق دیے جائیں، اپنا عقیدہ دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتے، کسی دوسرے کو بھی ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آغا مقدسی نے کہا کہ جب 1979 میں عامر مطلق ضیاء الحق نے پاکستان کے نظریہ اساسی کو جھٹلاتے ہوئے پاکستان کو گروہی اسٹیٹ بنانے کا اعلان کیا تو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے علی مسجد سے مارشل لائی اعلان کو للکارا اور واضح کیا کہ پاکستان کے نظریہ اساسی پر ضرب نہیں لگنے دیں گے۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ ہم نے وطن عزیز کے اتحاد و یکجہتی اور اپنے عقائد و حقوق کے بارے میں نہ پہلے سودا بازی کی، نہ ہی کسی سودے باز کو آئندہ ایسا کرنے دیا جائے گا۔ آغا مقدسی نے کہا کہ اگر حکومتیں سیاسی مفادات کے لیے انتہا پسند جماعتوں کی جانب سے آنکھیں بند نہ کرتی تو دہشت گردی کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ آغا مقدسی نے کہا کہ آج بھی بعض قوتیں ایکشن پلان کی راہ میں حائل ہیں جن پر ہاتھ ڈالے بغیر کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقریب سے ٹی این ایف جے کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علامہ سید قمر حیدر زیدی، مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی، مرکزی کابینہ کے اراکین، علماء اور ذاکرین نے بھی خطاب کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گجرات گوجرانوالا کے عہدیداران کا اہم اجلاس وزیر آباد میں مخدوم عمران بخاری کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزیت کا تحفظ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی وصیت اور نصیحت ہے جس پر کسی کو خیانت نہیں کرنے دی جائے گی۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے عہدیداران کو باور کرایا کہ قوم مرکزیت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو مضبوط کرے تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ماتمی عزاداروں کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچا کر دم لیں گے۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے حسینی محاذ ایجوٹیشن سمیت آزمائش کے ہر مرحلے میں گوجرانوالا ڈویژن کے موالیان حیدر کرار کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس سے فخر المناظرین علامہ اظہر عباس حیدری، علامہ ابو الحسن حیدری آف گجرات، مولانا علی رضا زیدی آف شیخ پورہ، چودھری لال خان کھٹانہ، مخدوم رفاقت شمسی وزیر آباد، چودھری احسان دیال آف سیالکوٹ اور دیگر عہدیداران نے بھی خطاب کیا۔ وطن عزیز میں سیاسی ہنگام و مفادات کی رساکشی داخلی اور خارجی خطرات کا باعث بن سکتی ہے۔ سیاستدانوں کے فہم و بصیرت اور ملک و قوم سے اخلاص اور محبت کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ 75 سال سے جناح اور اقبال کا پاکستان مجروح ہو رہا ہے۔ بانیان پاکستان کے نظریے کو لہو لہان کیا گیا۔ ہر کے آمد عمارت نوساخت کے مصداق حکمرانوں نے مملکت کی بنیادیں تک ہلا دیں، مگر سیاسی پختگی اور فراست کے کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔
وطن اور اہل وطن کو مزید تختہ ستم بنانے کے بجائے مفاہمت، عفو درگزر، وسعت قلبی کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفا شعاری، اطاعت امام اور جرأت و شجاعت کو مشعل راہ بنا کر وطن عزیز کو بے یقینی کے اندھیروں سے نکالا جا سکتا ہے۔ امام بارگاہ جاگیر علی اکبر، چکوال روڈ، تلہ گنگ میں عظیم الشان جشن میلاد حضرت ابوالفضل العباس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے باور کرایا کہ قائد اعظم کے احسانات کا بدلہ ان کے نظریات اور افکار کا احیاء کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اسی عظیم اور مقدس مشن کے لیے ٹی این ایف جے نے جدوجہد کی اور نظریہ اساسی کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز سے محبت کا جو عملی درس قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ آمر و ڈکٹیٹر سے ٹکرا کر بھی کلمہ حق منوایا تو فقط آقا موسوی نے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو تائید معصومین ہے اور خاص لطف و کرم حضرت ابوالفضل العباس بھی شامل حال ہے۔ علامہ مقدسی نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ پرچم حضرت ابوالفضل العباس کی آب و تاب کی بقا کے لیے پاکیزہ جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ امام بارگاہ وادی حسین نزد السید پیٹرولیم تلہ گنگ میں جشن پرنور ولادت باسعادت غازی عباس علمدار علیہ السلام میں تحریک نفاذ فقہ جعفری کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی نے خصوصی شرکت کی۔ ان کے ہمراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی، صوبائی اور مقامی عہدیداران بھی موجود تھے۔ تلہ گنگ پہنچنے پر آغا مقدسی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مختار فور ضلع تلہ گنگ کے رضاکاروں نے سیکورٹی کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ جشن میلاد حضرت ابوالفضل العباس سے ذاکر یاسر غفار کوثر، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر منتظر مہدی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اختتامی جشن ملک و قوم اور عساکر پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع لاڑکانہ کے دفتر میں اہم اجلاس۔ تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی اور مرکزی نائب صدر مخدوم سید فرزند علی شاہ کاظمی کے لاڑکانہ، سکھر، خیرپور اور سہون کے دورے کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں مرکزی رابطہ سیکرٹری برائے سندھ عمار یاسر علوی، صوبائی ناظم الامور علامہ غلام رضا قاضی، صوبائی نائب صدر منور علی جلبانی، صوبائی سیکرٹری جنرل علی رضا پنور، ضلعی صدر لاڑکانہ پرویز علی سانگی اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی عالمی عشرہ ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام کی مناسبت سے ام البنین WF سکینہ جنریشن گرل گائیڈ انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام اعیاد شعبانیہ کے موقع پر خصوصی جشن کا اہتمام کیا گیا۔ جشن پرنور میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت غازی ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، شہزادہ قاسم ابن حسن نوشاہ کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن پرنور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا اور تذکرہ پرنور کیا گیا۔ مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 میں منعقدہ جشن پرنور سے مسز ام لیلا مشہدی، ذاکرہ شہر بانو نقوی، رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ، عمدۃ الحفاظ بنت موسیٰ موسوی، لواء زینب موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول، ذاکرہ نگہت جعفری اور دختران مسز منزہ بخاری، بلبل فاطمہ صغرا، تطہیر زہرا جویہ اور ہمنوا ردا ارشاد نقوی، رباب بطول، ردا نالین، نبا امثال زہرا، ابریز فاطمہ، نظیفہ خاتون اور کنیز ام سلمہ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مقررات نے سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، فضائل و مناقب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، غازی عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اور نوشاہ کربلا حضرت قاسم علیہ السلام بیان کیے۔ اختتامی جشن پر خصوصی کیک کاٹا گیا اور اس موقع پر ملک و قوم، عالم اسلام، مظلومین کشمیر و فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔